یہ ثمرہ دور نبوت ہے، محنت نبوت کی محنت کا پھل۔ اگر پھل میٹھا ہے تو استاد کامل ہے، اگر پھل کڑوا ہے تو استاد کامل ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، حضور اگر صحابہ کی تعریف کی جاتی ہے تو یہ حضور ہی کی تعریف ہے، اور اگر صحابہ کو مطعون کیا جاتا ہے تو یہ حضور نے خود فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے محبت، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ مقبول جماعت ہے جو نبوت کے اختتام پر اللہ جو یہ فرما رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تو گویا اس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دینا تھا وہ دے دیا اور تم نے منتقل کر دیا صحابہ کی طرف اور حق ادا کر دیا۔ اور یہ بات، یہ طریق استشہاد، شہادت دے رہے ہیں، شہادت دینے والے دے رہے ہیں اور وہ شہادت ماننے والا قبول فرما رہا ہے، تو نسبت منتقل ہو رہی ہے اور اس کی تائید ساتھ ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور کی نبوت کا خلاصہ اور ثمرہ ہے جو صحابہ کو پہنچا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور کو جو رحمت للعالمین کہا گیا اور اس دن نعمت آئی تو اطلاع ہوئی کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، ایک نبوت کی نعمت، رسالت کی نعمت، اور دوسری مکمل دین کی نعمت، اور دوسری یہ کہ آخری نبی آپ ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ختم نبوت یہ دراصل عنوان ہے تکمیل دین کا۔ اللہ نے جو کچھ انسان کو دینا تھا وہ حضور کے واسطے سے حضور کو دے کر اب ساری قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے حضور ہی کی اس نعمت کو جو حضور دین دے کر گئے ہیں صحابہ کو اور امین بنوایا ہے صحابہ کو، وہ دنیا پر پہنچ رہا ہے، پہنچے گا جہاں جہاں پہنچے گا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا دخل ہوگا وہاں صحابہ کی محنت کا بھی دخل ہوگا، کیونکہ صحابہ ذریعہ بنے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے غیر صحابی ایک احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور میرا کوئی صحابی نیم آج سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، میرے صحابہ کا آج سے پڑا ہوا ہے تمہارے احد پہاڑ جتنے سونے کے خرچ ہوئے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محنت صحابی نے جو کچھ عطا فرمائیں گے دیں گے اللہ کے راستے میں، اس کی نیت اور خلوص کو ہم نہیں پہنچ سکتے، ایک بات، اور دوسرے ان کی اس عطا میں وہ خود ہی شریک ہیں، خیر شریک نہیں۔ ہم جو بھی دیں گے تو اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ کے دین کے لیے دیں گے، تو اس دین پر آنے کے لیے پیچھے صحابہ کی محنت بھی داخل ہے، صحابہ کی محنت بھی شامل ہے۔ اس لیے دین سے صحابہ کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔